आदाब, मैं हूं ज्योत्सना और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक के साथ। असहाबे कहफ की सिलसिलेवार कड़ी में पिछले हफ्ते आपने देखा हक परस्तों ने दकियानूस और बादशाह के सामने हक और सच्चाई के रास्ते की दावत दी, अपने अंजाम की परवाह किए बिना, जिसकी वजह से उन तमाम लोगों को कैद खानों में डाल दिया गया और उनकी तकलीफों में इजाफा किया गया। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ। उसे शहंशाह के सामने तौबा करनी पड़ेगी और अपोलोन के लिए कुर्बानी भी पेश करनी पड़ेगी। तुम उसे तौबा करने पर मजबूर करोगी, समझ गई? मैक्सिमिलियन को मुझसे और तुम्हारे बाप से माफी मांगनी चाहिए। नहीं मालूम वो कबूल करेंगे या नहीं, मुझे उनसे बात करनी होगी। तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तुम लोगों की नजात का रास्ता बस यही है। मुझसे जो हो सकेगा करूंगी। जूलियस, तुम उसके साथ वहां जाओ और उन लोगों के साथ तन्हा छोड़। इताअत आली जनाब। चलिए बानो हेलन। उन लोगों को अगर 1000 बार भी हलाक कर दिया जाए तो भी आज रात के अलमिया की तलाफी नहीं कर सकेंगे। दरवाजा खोलो। बस करो बेरहम जल्लादो। चलो निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ फौरन। यहाँ से चले जाओ, तुम सब जाओ यहाँ से। जाओ। शायद भूल गए कि तुमको भी बाहर जाना है। नहीं बानो, मैं नहीं भूला। मेरा दिल तो यही चाहता है कि आप तौबा करवाने में कामयाब ना हो। इस तरह मेरी 2 आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी। मेरी पहली आरज़ू कि मैं मैक्सिमिलियन को सूली पर लटका देखूं, और दूसरी। खामोश! मैं नहीं समझता अगर मेरे हाथ ये खुले होते तो तुम इस किस्म की बातें करने की हिम्मत भी करते। निकल जाओ यहाँ से, बस फितरत, दफा हो जाओ। मुझे अफसोस है कि ये बुज़दिल लोग चंद लम्हे बाद इल्तिजा और तौबा करेंगे। सिर्फ बानो हेलन सुबह तक यहां रह सकती हैं। किसी को भी बाहर निकलने का हक नहीं है, जिस बानो हेलन की। तुम यहां क्या कर रही हो? आपकी निजात के लिए आई हूं। हम भी अपनी निजात ही की फिक्र में हैं, लेकिन इस जिंदान से नहीं। मैंने कहा ना, मेरा आपके सिवा कोई नहीं, तो मैं कैसे बैठकर आपकी मौत का तमाशा देखूं? मैं नहीं समझता कि तुमने खुदा को भुला दिया होगा हेलेन। हमारी सारी कोशिश यह है कि कहें खुदा के सिवा हमारा कोई नहीं, और तुम कह रही हो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं। मैंने खुदा को भी आपके जरिए पहचाना। बेशक खुदा की तमाम इनायतें मुझ पर आपकी खातिर रही है। क्या पता कि अगर मैं आपको खो दूं तो उसके लुत्फ और करम का दर मुझ पर बंद ना हो जाए।
خدا سے اس قدر قریب ہو کہ مجھ جیسے واسطوں کی ضرورت تمہیں نہیں. سچ سچ بتاؤ, یہاں کس لیے آئی ہو؟ دقیانوس نے بھیجا ہے کہ آپ کو توبہ کرنے پر مجبور کروں. میں کوشش کروں, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں. ہمیں بتاؤ, کس بات کی ہم توبہ کریں؟ نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. میں نہیں جانتی آپ سے کس بات کی توبہ کرواؤں. آپ سے کس طرح کہوں کہ خدا کو بھول کر جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کریں, یا ایک ظالم اور ستمگر شہنشاہ کو ایک مہربان اور عادل معبود پر ترجیح دے. حقیقت تو یہ ہے, ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ خدا واحد کے ارادوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیں. بانو ہیلن, کیا آج کے اس واقعے کی خبر محل کے باہر بھی پہنچ گئی ہے؟ نہیں معلوم. شاید محل کے مہمانوں نے لوگوں کو بتا دیا ہو. ان دنیا والوں کو بتا دینا کہ آج رات خدا پرستوں نے کیا کیا اور محل میں کیا ہوا. بانو ہیلن, کوشش کیجئے کہ آج رات کی فریاد ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے. بانو, اس تحریک کو نامکمل نہ رہنے دیں. آپ کے شوہر اور ہم سب کا پیغام آپ کے ذمہ ہے. اس تحریک کو آخر تک جاری رکھیے. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, لیکن آپ بھی دعا کیجئے کہ خداوند ہمیں صبر و تحمل عطا کرے. مجھے تم پہ فخر ہے ہیلن. میں تمہیں اور ارکمیت کو خدا کے حوالے کرتا ہوں. بانو ہیلن, انا سے کہیے کہ وہ صبر سے کام لے. خدا صابرین کے ساتھ ہے. ان سے کہیے کہ میرے لیے غمگین نہ ہو اور میری بیٹی کی اچھی طرح پرورش کرے. اور آپ لوگ کیا اپنے بیویوں کے لیے کوئی پیغام نہیں دیں گے؟ میری بیوی سے کہیے گا کہ یووانس کو ایسی خوشی میں دیکھا کہ دیوانوں کی طرح ہنس رہا تھا. اور جناب مارتینس اور جناب سودینانیس, یعنی ہم میں سے کسی کی بھی بیوی نہیں, لیکن لوگوں سے جا کر کہنا کہ ہم لوگ یہاں زندگی کے بہترین لمحات گزار رہے ہیں. وہ کام جو آپ نے کیا بہترین کام ہے جو ایک بندہ اپنے معبود کے لیے انجام دے سکتا ہے. جلد ہی خدا کی بارگاہ میں سر بلندی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے. کہنا پریشان نہ ہو, وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. میں خدا سے چاہتی ہوں یا تو آپ کو نجات دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے. دیکھنا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. میری امید یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے ارادے کے سامنے تسلیم رہو گی. اب جاؤ اور دقیانوس سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے خدا کو اپنی جان پر ترجیح دی. جاؤ ہیلن, جاؤ. ہاں, کیا ہوا؟ دیکھ رہے ہو کہ میں ناکام رہی. لیکن انہیں نہیں مرنا چاہیے. ان جوان مردوں کو نہیں مرنا چاہیے. وہ نہیں مریں گے, ہم مر جائیں گے. انہوں نے زندگی کا انتخاب کیا ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے.
کیا بات ہے ویڈیس؟ تم کو بھی ہماری طرح نیند نہیں آ رہی؟ تم لوگوں نے میری نیند اڑا دی ہے، کیسے سوؤں؟ تم کس لیے پریشان ہو ویدیس؟ کیوں اپنے آپ کو نجات نہیں دیتے؟ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ اتفاق سے ہم بھی اپنی نجات کی فکر میں ہیں، لیکن نجات اس دنیا سے؟ آخر اس دنیا سے کہاں؟ ملکوت اعلی کی جانب، اپنے پروردگار کے جوار میں۔ خدا کی قسم اس زندگی سے تھک گیا ہوں۔ تم دیوانے ہو؟ دنیا کی اس حسین زندگی کو اس آخرت سے جس کا معلوم نہیں حقیقت ہے بھی یا نہیں، بدلنا چاہتے ہو کیوں؟ حقیقت ہے ویڈیاس، حقیقت ہے۔ ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹا وعدہ نہیں کرتے۔ فرض کر لو چند دنوں زندہ رہ لیے، لیکن کس قیمت پر؟ ستمگروں کی اطاعت کی قیمت پر، جو ہم پر رحم بھی نہیں کرتے۔ اگر اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہارے خداؤں پر ایمان لے آئیں تو کیا پھر نہیں مریں گے؟ کیا کوئی ہمیشہ زندہ رہا ہے جو ہم رہیں گے؟ اگر مارے گئے اور اس کے بعد دیکھا کہ سب جھوٹ تھا تو پھر؟ اگر دیکھا وہ خدا جسے آپ کہتے ہیں کہ ہے وجود نہیں رکھتا، نہ آخرت ہے، نہ صلہ ہے اور نہ ہی قیامت، تو اس وقت کیا کرو گے؟ اور اگر سب حقیقت ہوئی تو؟ یقین رکھیے کہ کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتی۔ اگر خدا مسیح سچ ہو اور اگر موت کے بعد دوسری زندگی ہو تو نقصان کس کا ہوگا ویدیوس؟ تم نے دیکھا کہ وہ اپنے خدا کی کس عاشقانہ انداز میں تعریف کر رہے تھے، اگرچہ اپنے آپ کو ایک بندے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ کس طرح ملت روم کے خدا اور تمام خداؤں کی تحقیر کی۔ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں۔ کیا تم میرے معبود کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے معبود کو نہیں پہچانتا۔ اگر پہچانتے، اگر تو یہی کہتے ہیں کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں، اصل تڑپ تو مومن کے دل میں لقائے معبود کے لیے۔ سپاہی، جولیس کو بلاؤ، آج انہیں توبہ کرنے پر مجبور کرنا ہے۔
خداوندہ ہمیں اپنی راہ میں ثبات قدم عطا کر اور ہماری مدد فرما کہ ہم اپنی جان تیری راہ میں نچھاور کر سکیں.